السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں کلاس کے طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کی پڑھائی بہت اچھی چل رہی ہوگی فارسی کی۔ آج ہم ہمارے کورس کی حصہ نظم سے غزل نمبر 2 نظیری نیشاپوری پڑھنے جا رہے ہیں، جو پیج نمبر 64 پر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نظم نمبر 1 کا ویڈیو آپ کو پوسٹ کیا ہے۔ یہ نظم کے ترجمے اور وضاحت کے لیے میں خاص طور پر ہمارے استاد جناب انجم ضیاء الدین تاجی صاحب جی ایس کالج خامگاؤں، ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس نظم کا ترجمہ اور وضاحت فراہم کی ہے۔ تو بچوں، چلیے ہم دیکھتے ہیں غزل نمبر 2 نظیری نیشاپوری۔ یہاں پہ ہم شاعر کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ نظیری کا اصل نام محمد حسین تھا۔ وہ 1412 عیسوی میں نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے خراسان اور کاشان میں بحیثیت شاعر نام پیدا کیا۔ پھر وہ ہندوستان آئے اور عبد الرحیم خان خانہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے خان خانہ کے علاوہ اکبر، جہانگیر اور شہزادہ مراد کی تعریف میں کئی قصائد لکھے۔ نظیری نے فریضہ حج بھی ادا کیا، الحمدللہ۔ نظیری کا اصل رنگ غزل میں نمایاں ہوتا ہے۔ انہوں نے فارسی غزل کو فکری و معنوی لحاظ سے معراج عطا کی ہے۔ غزل کو جدید لفظیات اور تراکیب سے آراستہ کیا ہے۔ آخری عمر میں گوشہ نشین ہو گئے اور نظیری نے احمد آباد میں وفات پائی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نور ستا تیرے گھر کی نگہبانی کرے۔ بچوں، اس نظم میں کل 5 اشعار ہیں، 5 مصرے ہیں۔ 5 اشعار میں جو ہے ہم کو یہ نظم دیکھنا ہے۔ چلیے اس نظم کو ہم پہلے پڑھ کر بتاتے ہیں کہ اس کی بلند خوانی کیسے کی جائے گی۔ کجا بودی کے امشب سوختے آزردہ جانی را، کجا بودی کے امشب سوختے آزردہ جانی را، بقدر روز محشر طول دادے ہر زمانی را، سوالی کن زمن امروز تا غوغا بشہر افتد، کہ اعجاز فلان گرد گویا بے زبانی را، بہر نرخے کے می گیرند اخلاص وفا خوبست، بہر نرخے کے می گیرند اخلاص وفا خوبست، پس از عمرے گزار افتاد برما کاروانی را، بافسوں موم آہن کردن آساں تر ازاں باشد، بافسوں موم آہن کردن آساں تر ازاں باشد، کہ از کیں بر سرے مہر آوری نا مہربانی را، نمی دانم نظیری کیس چومی آمدم زاکو، نمی دانم نظیری کیس چومی آمدن زاکو، بحال مرگ دیدم بر سرے رہ نا توانے را۔ تو اس طرح سے اس کو روانی میں پڑھ کر ہم نے بتایا ہے۔ فارسی زبان کی غزل ہو یا اردو زبان کی غزل ہو، ہمیں اس کو پڑھنے کا انداز اور طریقہ آنا چاہیے، تاکہ ہماری بلند خوانی اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کے استاد بھی آپ کو اسی طرح پڑھ کر بتائیں گے، آپ اس کو بہت ہی اچھے سے پڑھیے، تاکہ فارسی زبان جو کلاسیکل زبان ہے نا، جو ہماری پہلے درباری زبان ہوا کرتی تھی، اور جتنے بھی مونیومنٹس ہیں، جتنے بھی عجائبات ہیں، آپ اگر وہاں جائیں تو آپ کو مغلیہ دور کی جو ہے شہادتیں وہاں پر ملیں گی، جتنے پتھر وہاں پر آپ کو نقوش ملیں گے، اس پر سب پر فارسی نثر ہوگا، فارسی اشعار ہوں گے۔ تو فارسی سیکھنے کا مقصد ہمارا صرف 12ویں کلاس میں مارکس لینا نہیں ہے، بلکہ فارسی کو زندہ و پائندہ و تابندہ رکھنا ہے۔ چلیے ہم اشعار کا ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر: کجا بودی کہ امشب سوختے آزردہ جانی را،
کجا کہتے ہیں کہاں کو، بودی یعنی تھا. شاعر کہتے ہیں اپنے محبوب سے تو کہاں تھا، کہ امشب کہ آج رات، سوختے آزردہ جانیرا. ہاں، آزردہ کہتے ہیں پریشان، بہت ہی اینگری، ڈپریسڈ، کہ تو کہاں تھا ہے میرے محبوب کہ آج رات تو نے میرے دل کو تڑپایا ہے، پریشان کیا ہے. سوختی ایک دم آزردہ جان کر دیا ہے میرے دل کو. تو کہاں تھا رات بھر کہ آج رات تو نے میرے دل کو بہت تڑپایا ہے. اور کیسے تڑپایا ہے؟ ہاں، اس کا یہاں پہ مثال دی گئی ہے. بقدر روز محشر، جیسے روز محشر یعنی حشر کے دن کے برابر تڑپا دیا ہے. طول یعنی طویل کر دیا ہے، لانگ کر دیا ہے. دادے ہر زمانے را، کہ تو نے غیر حاضر رہ کر، تیری غیر حاضری نے گویا مجھے محشر کے دن کے برابر، ہر لمحہ جیسے طویل ہو جائے گا ویسے رات کو طویل کر دیا تھا. یعنی اے دوست، میں نے تیرے انتظار میں پوری رات اس طرح گزاری کہ اس کا ہر لمحہ مجھے روز محشر کی مانند طویل محسوس ہو رہا تھا. اس طرح سے پہلا مصرع ہے. چلیے دوسرا مصرع دیکھتے ہیں. سوال کن زمن امروز تا غوغا بشہر افتد، کہ اعجاز فلانے کرد گویا بے زبانی رہا. ہاں، سوال کن، تو مجھ سے سوال کرتا ہے. زمن مجھ سے، امروز کہ آج، تا غوغا بشہر افتد. غوغا کہتے ہیں شور، ہنگامہ، اپروور، اسکریم، شاؤٹنگ. تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ امروز تا غوغا بشہر افتد، تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ پورے شہر میں شور بلند ہو جائے. غوغا کہتے ہیں شور کو. افتدن، افتد یعنی بلند ہو جانا. تو مجھ سے سوال کرتا ہے تاکہ پورے شہر میں شور بلند ہو جائے کہ اعجاز فلانے گرد کرد گویا بے زبانی رہا. اعجاز کہتے ہیں معجزہ کو، کرشمہ، میراکل ہے نا. اور کہا ہے کہ فلاں کے کرشمے نے، فلاں کی کرامت نے ایک بے زبان کو، ہے نا، بے زبان کو بولنے والا کر دیا. گویا، گویا یعنی بولنے والا. شاعر نے عشق کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی اور اس لیے لوگ اسے بے زبان سمجھ رہے ہیں. اور وہ اپنے معشوق سے اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ تو سوال کر، میں اس کا جواب دوں گا، اور میرا جواب سن کر لوگ تجھے صاحب کرامت سمجھنے لگیں گے کہ ایک نہ بولنے والے نے بھی تیرے سوال کے جواب میں بولنا شروع کر دیا ہے، اور ایک گونگے کو بھی گویا گویائی نصیب ہو گئی ہے. تو تیری کرامت لوگوں پر آشکار ہوگی. ہاں، تو یہاں پر شاعر اس طرح سے اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے. اب چونکہ شاعر جو ہے آزردہ جان ہے، پہلے ہی مصرے میں ہم کو پتہ چل گیا کہ آزردہ جان ہے یعنی پریشان ہے، تو وہ اپنے محبوب کو سیٹسفائی کرنے کے لیے طرح طرح کی تراکیب کر رہا ہے. آزردہ جان کا مطلب جس نے اپنی جان کو تکلیف دی ہو اسے آزردہ جان کہتے ہیں. مراد وہ عاشق ہے جو عشق میں اپنے آپ کو تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں، انہیں آزردہ جان کہا جاتا ہے. تو یہاں ساری آزردہ جانی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. تیسرا شعر. بہر نرخے کے می گیرند اخلاص وفا خوب است، پس از عمر گزار افتاد برما کاروانی را. ہاں، کسی بھی قیمت پر، نرخ یعنی قیمت، کیا خریدتے ہیں؟ اخلاص و وفا. کسی بھی قیمت پر خریدو کیونکہ یہ اچھی چیز ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اخلاص اور وفا کو کسی بھی قیمت پر خریدنا چاہیے کیونکہ وہ اچھی چیز ہے. پس از عمر گزار افتاد برما کاروانی رکھ، ایک زمانے کے بعد ہم پر سے ایک کارواں کا گزر ہوا ہے. عمر یعنی ایک زمانے کے بعد، افتاد گزر، افتاد ہوا ہے، گزر ہوا ہے. کاروان ہم پر ایک زمانے کے بعد ایک کارواں کا گزر ہوا ہے. مراد یہ ہے کہ جو سمجھدار ہیں وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنا
دوست بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے قریب رکھتے ہیں جن میں خلوص اور وفاداری ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسا کارواں آیا ہے جن میں ایسے افراد ہیں جن میں یہ خوبی ہے، یہ وصف ہے، تو ایسے لوگوں سے ہم نے سمجھدار لوگوں کو انہیں خرید لینا چاہیے۔ ایسے سمجھدار لوگوں کو مراد یہ ہے کہ جن لوگوں میں اخلاص اور وفا ہو، وہ ہم نے ان سے اپنے اندر لینی چاہیے، چاہے ہمیں اس کے لیے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ ہاں، اگلا شعر ہے چوتھا، بَافسوں موم آہن کرد آساں تر ازا باشد۔ افسوں یعنی کہتے ہیں اسپیل، میجک، جادو، سحر۔ موم کر دیتی ہے، آہن یعنی لوہے کو۔ ہاں، جادو سے لوہے کو موم بنا دینا یہ آسان ہے، آسان تر ہے۔ کیسے کہ از کینا کینا بس سر مہر آوردی، مہر کہتے ہیں محبت سے، نا مہربانی را، کہ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جادو سے لوہے کو موم بنا دینا اس سے آسان ہے کہ از کی بر سر مہراوری نا مہربانی را، کسی ظالم کو کے کینے سے، کہ دل سے کینہ نکال کر محبت بھر دینا، کسی ظالم کے سینے سے کینہ، حسد نکال کر اس میں محبت کرنا، بھرنا، یہ زیادہ مشکل ہے، یہ زیادہ مشکل ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی لوہے کو موم بنا دینا زیادہ آسان ہے۔ تو مراد یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی خصلت جو ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یعنی انسان کے مزاج کو تبدیل کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے مزاج میں بہت ہی پکا ہوتا ہے، بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو شاعر یہاں پہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ لوہے کو موم بنا دینا آسان ہے، لیکن انسان کے دل سے جو ہے اس کی خصلتوں کو، خراب خصلتوں کو نکالنا مشکل ہے۔ آخری شعر ہے مقطع کا، نمی دانم نظیری کیس چومی آمدن زاکو۔ میں نہیں جانتا، نمی دانم میں نہیں جانتا، کیس چوں می آمدن کون ہے، نظیری کون ہے میں نہیں جانتا، لیکن بحال مرگ دیدم برسرے رہ ناتوانے رہا، لیکن جب میں اس گلی سے آ رہا تھا تو میں نے ایک ناتوان، ایک کمزور شخص کو راستے پر دیکھا جو بحال مرگ تھا، یعنی مرنے کی حالت میں تھا، نزا کی حالت میں تھا۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ میں جانتا تو نہیں کہ نظیری کون ہے، لیکن ایک شخص کو اس گلی میں نے موت سے قریب دیکھا، نزا کی حالت میں دیکھا، شاید وہی نظیری ہو۔ تو یہاں پر نظیری کس قدر نزا کی حالت میں ہیں وہ بتایا گیا ہے۔ تو 5 اشعار ہم نے دیکھے، جس میں پہلے شعر میں شاعر جو ہے اپنے معشوق سے شکایت کر رہا ہے کہ رات تو کہاں تھا، تو نے مجھے بہت تڑپایا، اور تیرے غیر موجودگی میں نے ایسا وقت کاٹا جیسے روز محشر کے دن ہر لمحہ طویل ہو جائے گا۔ اور دوسرے شعر میں اس نے کہا کہ تو تیری کرامت بتا، ہے نا، کہ اور تو مجھ سے سوال کر تاکہ میں جواب دوں اور لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ایک گونگے کو بھی گویا گویائی عطا ہو گئی ہے اور لوگ تجھے صاحب کرامت سمجھنے لگے۔ اور تیسرے شعر میں کہا کہ ہم نے اخلاص اور وفا ہر قیمت پر خرید لینی چاہیے، کیونکہ اخلاص اور وفا جو ہے یہ ایسی خوبیاں ہیں جنہیں چھوڑنا کسی بھی طرح سمجھداری نہیں ہے۔ چوتھے شعر میں کہا ہے کہ کسی ظالم کے دل سے نفرت نکالنا اور کینہ نکالنا یہ مشکل ہے نا، بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان خصلتوں میں بہت زیادہ پکا ہوتا ہے، اس سے آسان گویا لوہے کو موم بنا دینا ہے۔ اور آخری شعر میں کہا گیا ہے
کہ نظیری بڑا ناتواں ہے، بڑا کمزور ہے، اور شاعر نے اس کو نزا کی حالت میں دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے بستر مرگ پر پڑا ہے۔ چلیے ہم اس کی بچوں آپ کو نظم سمجھ میں آ گئی ہو، غزل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ جو ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، یعنی آپ جو ابھی جو انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ نیچے جو ہے لال کلر میں، ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے نا، آپ اس بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کو آگے آنے والے ویڈیوز آٹومیٹک ملتے رہیں۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اس لیے ان کو ویڈیوز نہیں مل رہے ہیں، اس لیے آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ اور وہ سبسکرائب کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آٹومیٹک آپ کو فیوچر میں جو ویڈیوز ہیں وہ ملتے رہیں گے۔ اوکے، غزل سے مطلع کا شعر لکھیے، رائٹ دا اوپننگ کپلیٹ یعنی مطلع آف دس غزل۔ تو ظاہر سی بات ہے اوپننگ کپلیٹ یعنی پہلا مصرع آپ کو لکھنا ہے، کجا بودی کے امشب سوختے آزردہ جانیرا بقدر روز محشر طول دادی ہر زمانی را، یہ لکھ لیجیے۔ دوسرا ہے غزل میں آئے ہوئے قافیوں کو ترتیب سے لکھیے۔ دیکھیے قافیے جو ہیں وہ پہلے مصرے میں جانے، دوسرے میں زمانے، تیسرے میں زبانے، کاروانے، مہربانے، ناتوانے، ہے نا؟ ہاں، سب یہ کیا ہے؟ قافیے ہیں۔ جانے، زبانے، زمانے، کاروانے، مہربانے، ناتوانے، یہ سب قافیے اس کے رائمنگ ورڈز ہم جس کو بولتے ہیں، ہے نا، رائم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد طرز الاشعار کی وضاحت اردو یا انگریزی میں کیجیے۔ تو دوسرا اور چوتھا یہ شعر یہاں پہ دیا گیا ہے، سوال کن زمن امروز تا غوغا بشہر افتد کہ اعجاز فلانی گرد گویا بے زبانی رہا۔ اس کا ہم نے آلریڈی آپ کو وضاحت کر کے بتائے ہیں کہ شاعر یہاں پر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے سوال کرے تاکہ پورے شہر میں ایک شور بلند ہو جائے کہ محبوب کی کرامت نے گویا ایک بے زبان بولنے والے شاعر کو کیا عطا کر دیے؟ گویائی عطا کر دیے۔ لوگ اسے بے زبان سمجھ رہے تھے، ہے نا۔ اس کو انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس اس ٹائپ سے لکھ سکتے ہیں کہ ان دس کپلیٹ دا پوئٹ questioned and asked his beloved for to ask him a question because he wanted to convey the whole of the city that due to his question the silence will be broken. If he asks a question to the poet, definitely the poet will answer that questions, and those people who are considering poet a silent person, so definitely they will understand that the poet is not mute, the poet is not silent, he can say, he can have words, and he have tongue in his mouth. So it will be a miracle for all that by the help of that question poet start speaking. اس طرح سے انگلش میڈیم والے اسٹوڈنٹس لکھ سکتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد ہے بافسوں موم آہن کردن، بافسوں موم آہن کردن آساں از ترا باشد کہ از کی بر سر مہری آورے نا مہربانی را۔ یہاں پہ کہا ہے کہ جادو سے لوہے کو موم بنا دینا اس سے آسان ہے کسی ظالم کے کینے سے نکال کر محبت کی طرف لانا۔ ان انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹ اس طرح سے لکھیں کہ ان دس کپلیٹ دا پوئٹ سیز دیٹ it is easier to soften the iron like wax, but it is not easy to withdraw some jealousy from the heart of a tyranny person, a person who have abusive things in his heart, jealousy and hatred. So withdrawing some jealousy and hatred from his heart is very difficult, because man is the slave of habits. So
in comparison to that work, making iron softer is easy. So, the central idea of this couplet is that habits easily cannot be transmitted into good thoughts. Okay? तो यहाँ पे हमने इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपको बता दिए हैं. उसके बाद है आज़रदा जानी, इस तरकीब की वजाहत उर्दू या अंग्रेज़ी में कीजिए. आज़रदा जानी हमने आपको बताए हैं, यानी जिसने अपनी जान को तकलीफ़ दी हो उसे आज़रदा जान, ख़ुद की जान को तकलीफ़ दी हो, यानी मुराद आशिक़ है, वो इश्क़ में अपने आप को ही तकलीफ़ में डालता है ना. यस, हियर इट मीन्स द लवर who by himself indulge himself in different type of wrongdoings and different types of injuries. He indulge himself different types of annoyances. That's why he is called lover. उसके बाद दर्ज झैल मिसरों को गज़ल की तरतीब में लिखिए. अब तरतीब में लिखिए से मुराद ये बेतरतीब लिखे हुए हैं, बहुत आसान है इनको तरतीब में करना. जैसे पस अज उम्रे गुजार अफ्ताद बर माँ कारवानेरा, है ना. तो अब ये जो जुमला है ये तीसरे शेर का मिसरे सानी है ना. तो अब गज़ल में सबसे पहला शेर कौन सा आया है? वो जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, कुजा बूदी के अमशब सोखते. तो ज़ाहिर सी बात है आपको तीसरा शेर पहला लिखना पड़ेगा, पांचवा शेर दूसरे नंबर पे लिखना पड़ेगा, पहला शेर तीसरे नंबर पे लिखना पड़ेगा, चौथा शेर चौथे नंबर पे लिखना पड़ेगा, और दूसरा शेर पाँचवें नंबर पे लिखना पड़ेगा. इस तरह से उसको अरेंज करना पड़ेगा आपको. जो इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर है उनका, बेतरतीब हैं वो अशार, उनको आपको तरतीब से लिखना पड़ेगा. तो कोई ख़ास बात नहीं है, क्वेश्चन पेपर में आपके सामने ये गज़ल रहेगी, उसमें आपको देखकर उसको तरतीब से लिख लेना है. तो बच्चों ये नज़ीरी निशापुरी की गज़ल हमने आज पढ़ी है, जिसमें 5 अशार थे और पाँचों अशार का तर्जुमा और तशरीह आपके सामने उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को की गई हैं. काफ़िए बताए गए हैं, मतले का शेर बताया गया है, आज़रदा जानी किसे कहते हैं वो बताया गया है, मिसरों को गज़ल की तरतीब में किस तरह लिखा जाता है वो भी आपको बताया गया है. उम्मीद है कि गज़ल नंबर 2 नज़ीरी निशापुरी की आपको समझ में आ गई होगी. अगर आपको इस बारे में हमें कुछ सवाल करना है या हमने कैसे पढ़ाया है, आपको अगर कुछ कमेंट्स देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर हमें कमेंट दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसको इम्प्रूव करें. ओके. और इन लॉकडाउन में जो है बच्चों की पढ़ाई हो, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सारा पोर्शन जो है हमारा वो डालते रहिए. हमारा चैनल है इंग्लिश एंड पर्शियन बाय रहबर सर, REHBERSIR. उसको आप फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए. ओके. अल्लाह हाफ़िज़.